اسلامی اخوت جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں وہ اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ ای بالتحاب وشمول الدعوہ. مومن کا بھائی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، وشمول الدعوہ، اور دعوت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ویسے بھی تأخیت ای تحریت، تأخیت کا مطلب ہوتا ہے میں نے تلاش کیا. هذه مشارکۃ لأخ اما فی النسب او فی الاصحاب او فی صنعہ او فی ای شیء او فی المقاصد او فی المقاصد. انسان نسب میں کسی کا بھائی ہو یا سسرالی رشتہ ہے یا یہ ہے کہ کسی فیکٹری میں اس نے اپنے بھائی بنا لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے اس پیارے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے لیے محبت جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کسی کو کچھ دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ روک لیتا ہے فقد استکمل الایمان، اس کا تو ایمان مکمل کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت قائم کی. اور کیسی کمال کی اخوت. جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب اخوت قائم ہوئی ہے، بھائی چارہ، ایسی مثال آج دنیا پیش نہیں کر سکتی. کیا کہتے ہیں؟ علمت قریش انی اکثرهم مالا. قریشی جانتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آدھا باغ میرا اور آدھا میرے اس بھائی کا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں. اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا. میں اس کے کہتا ہوں یہ دیکھے پسند کرے الی ایہما شاء، جس کو یہ پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد یہ شادی کر لے. یعنی یہ بات انسان تصور میں نہیں لا سکتا کہ اس اسلامی اخوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور صحابہ کرام کے کتنے پاکیزہ نفوس تھے، انہوں نے اس کو کس طرح شرح صدر سے قبول کیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا